اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اس صورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی اس صورت کو 3 بار پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ ہم سب لوگوں کو معمول بنانا چاہیے کہ ہمارے جو رشتہ دار ملنے جلنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، معمول بنا لے انسان اپنی سہولت کے حساب سے کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد 3 مرتبہ سب کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی سعادت مندی کی بات ہوگی، اور ان کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا کرنے والی ایک بات ہوگی۔ اور یہ جو صورت ہے یہ مضمون کے اعتبار سے بھی ایک تہائی ہے، کیونکہ اسلام کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ماننا، اور ایک رسالت یعنی رسولوں کو ماننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، اور ایک عقیدہ آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ اور اس صورت کے اندر ان تینوں میں سے ایک بات کو یعنی توحید کو بھرپور انداز میں، بڑے جامع اور زبردست انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس مضمون کو بالکل مکمل ہی کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کی بڑی خوبیاں گنوائی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالی خدا کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی بعض قومیں ایسی ہیں جو خدا کو ایک مانتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اور معبودوں کو بھی شامل کر دیتی ہیں، اور خدا اس طریقے سے پھر ایک نہیں رہتا، کہنے کو ایک رہتا ہے، باقی حقیقت کے اعتبار سے ایک نہیں رہتا۔ تو یہ جو تعداد والا شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پہلی آیت میں جو لفظ استعمال فرمایا احد، کہ وہ اکیلا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ فرما دیا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، ہر اعتبار سے وہ بالکل اکیلا ہے۔ بعض لوگ منصب اور مرتبے کے اندر اللہ کے ساتھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ موت کے معاملے کا مالک ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں معاملے کا مالک ہے، فلاں جو ہے وہ کاروبار کے معاملے کا مالک ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی آج اس قسم کے شرکوں کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ ان لوگوں کو جو زندہ بھی نہیں ہے، قبروں کے اندر جا چکے، اور جنہوں نے ساری زندگی شرک کے خلاف تحریکیں چلائیں، شرک کے خلاف ان کی تعلیمات اور کتابیں موجود ہیں، جنہوں نے شرک کے خلاف محنتیں کی، آج لوگ انہی کو اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک معبود بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ جن کے نام کے اوپر یہ سب خرافات کی جاتی ہیں، قیامت کے دن یہی بزرگ خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے لوگوں کے لیے مقدمہ قائم کریں گے اور خود ان کی سفارش کر کے ان کو سزا دلوائیں گے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مدد کی، کسی کی دعا پوری کرنے کے لیے، کسی کے کاروبار کے لیے، بارشیں برسانے کے لیے، رزق کے لیے، ہر چیز کا معاملہ اللہ تعالیٰ تنہا دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سپورٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے اولاد ہے۔ بہت سارے لوگ خدا کے لیے کنبہ مان لیتے ہیں، تو پھر جب وہ جو کنبے والے ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں پھر وہ لوگ کہ جب یہ کنبہ خدا کا ہے تو ان کے اندر خدائی بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے وہ راستہ بھی بند کر دیا کہ اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے اور اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی خدائی کا راستہ بالکل بند ہے، وہ بالکل تنہا ہر اعتبار سے اکیلے ہیں۔ بعض لوگ اس طریقے پر شرک کا دروازہ کھول لیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض بزرگ اور بعض ہستیاں ایسا اونچا مقام رکھتی ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی صفت میں کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تنہا جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 4 آیتیں استعمال فرما کر شرک کے سارے راستوں کو بند کر دیا، اور اس سورت کو سورہ اخلاص اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سورت نے توحید کو بالکل خالص انداز کے اندر بیان فرما دیا کہ وہ ہر اعتبار سے اپنی ذات میں، صفات میں
اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اور ان کے جیسا کوئی کسی طرح ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی ہستی کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر اتنی بڑی ہستی کے بارے میں جاننے کے باوجود، اور جس ہستی نے ہم پر یہ احسان کیا کہ بیچ کے سارے واسطوں کو ہٹا کر سیدھا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہمیں اپنا رابطہ عطا فرمایا، اور اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی، اور اپنی ذات سے رابطے و تعلق کا ذریعہ عطا فرمایا، اگر ہم پھر بھی اس سے تعلق نہ جوڑیں، ہم پھر بھی اس سے مدد نہ مانگیں، ہم پھر بھی اس کی عبادت نہ کریں، پھر بھی اگر ہم اس سے دعا نہ مانگیں، تو کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی طرح شرک ہو گیا ہو، کسی پریشانی میں، مجبوری میں، کسی کے کہنے میں آ کر کہیں پر غیر اللہ کو سجدہ کر لیا ہو، ایسا کوئی بھی کام کر لیا ہو کہ جو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اور آئندہ کے لیے اپنا عقیدہ اور اپنا یقین درست کر لے، اور اپنا معاملہ بھی درست کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص توحید عطا فرمائے، اور شرک سے، شرک کے شائبے سے، اور شرک کے ذرے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی نفاق سے، ریاکاری سے، اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی خاص حفاظت فرمائے۔ آمین۔